الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله سبحانه وتعالى كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون۔ ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور ہم تمہیں برائی اور بھلائی میں آزمائش کے لیے مبتلا کرتے ہیں اور تم ہماری ہی طرف پلٹائے جاؤ گے۔ احباب گرامی، موت دنیاوی پابندیوں سے آزادی کا ذریعہ ہے۔ ہماری یہ دنیاوی زندگی پنجرے میں قید پرندے کی سی زندگی ہے۔ اس دنیاوی زندگی کی قید سے آزادی کے بعد انسان کو مادی کائنات کی بندشیں روک نہیں پاتی اور وہ اپنے نیک اعمال کی بدولت ایسی آزادی پا لیتا ہے کہ وہ آسمانوں کی وسعتوں میں اڑتا پھرتا ہے۔ موت زندگی کا دوام ہے۔ موت ہمیں حقیقی زندگی تک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ موت ہمیشہ قائم رہنے والی نعمتوں کا دروازہ ہے۔ رب کریم نے فرمایا والآخرۃ خیر وابقیٰ، حالانکہ آخرت کی زندگی بہتر ہے اور وہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ سامعین محترم، موت دنیاوی پابندیوں سے آزادی کا ذریعہ، موت خالق کائنات اور اس کے محبوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کا ذریعہ ہے۔ موت سے قبل ہماری روح جسم میں قید ہوتی ہے اور موت کے ذریعے وہ اس قید سے آزاد ہو جاتی ہے اور نیک اعمال کی صورت میں عالم ارواح میں علیین کی خوبصورت زندگی میں رہنا شروع کر دیتی ہے، جہاں زمان و مکان کی کوئی قید نہیں۔ ہمیں روزانہ اللہ رب العزت سے یوں دعا گو رہنا چاہیے، اللہم اجعل خیر عمری آخرہ، اللہم اجعل خواتم عملی رضوانک، اللہم اجعل خیر ایامی یوم القاک۔ اے میرے پروردگار، میرے آخری وقت کو میری عمر کا بہترین حصہ بنا دے۔ اے میرے پروردگار، میرے آخری اعمال کو بہترین بنا دے۔ اے میرے پروردگار، وہ میری زندگی کے دنوں میں سب سے اچھا اور بہترین دن ہو جس دن میں تجھ سے ملاقات کروں گا۔ احباب گرامی، حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی نیک آدمی وفات پا جاتا ہے تو یأتون بہ ارواح المؤمنین فلہم اشد فرحا بہ من احدکم بغائبہ یقدم علیہ فیسألونہ ماذا فعل فلان ماذا فعل فلان فیقولون دعوہ فإنہ کان فی غم الدنیا۔ سنن نسائی۔ فرشتے نیک انسان کی روح کو عالم ارواح میں مومنین کی روحوں کے پاس لاتے ہیں تو وہ اس کی آمد سے ایسی مسرت محسوس کرتی ہیں جیسے تمہیں اپنے کسی بچھڑے ہوئے شخص کی ملاقات سے بھی نہیں ہوتی۔ پھر وہ ارواح ان سے دنیا کے حالات پوچھتی ہیں کہ ہمارے بعد فلان نے کیا کیا، فلان نے کیا کیا۔ ان میں سے کچھ کہتی ہیں کہ ابھی اسے آرام کرنے دو، اس لیے کہ یہ دنیا کے غموں میں تھا، ابھی تک اسے استراحت آرام کو موقع نہیں ملا۔ احباب گرامی، مومن کی موت اس کی روح کی علیین کی طرف پرواز ہے جو اس کے لیے زندگی کی سب سے بڑی نعمت ہے، جبکہ کافر و منافق کی موت اس کے گناہوں میں اضافے کا خاتمہ ہے۔ چنانچہ اس کے لیے بھی یہ بڑی نعمت ہے کہ کسی کی موت پر اسے بیچارہ کہتے ہوئے دکھی نہیں ہونا چاہیے۔ ہم مرنے والے کا ذکر کرتے وقت عموماً اسے بیچارہ کہتے ہیں، حالانکہ مرنے والا اگر نیک ہو تو بڑا ہی خوش نصیب ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس فانی دنیا کے مکر و فریب سے نجات پا چکا ہوتا ہے اور وہ اپنے پسماندگان کو بیچارہ خیال کرتا ہے کیونکہ ان پر ابھی زندگی کی آزمائش باقی ہے۔ موت کو اپنے رشتہ داروں سے جدائی اور غم کے طور پر پیش کرنے کے بجائے اسے اپنے آبا و اجداد اور نیک لوگوں سے ملاقات کا ذریعہ سمجھیے۔ موت دنیا کے غموں اور تکلیفوں سے راحت کا ذریعہ ہے۔ مومنوں کی موت در حقیقت ان کے لیے راحت ہے، اس لیے ہمیں یہ دعا سکھائی گئی ہے، اللہم اجعل الموت راحۃ لی من کل شر۔ صحیح مسلم۔ اے اللہ، موت کو میرے لیے ہر قسم کے شر سے راحت کا ذریعہ بنا دے۔
احباب گرامی تصور کیجئے کہ اگر کسی شخص کو 500 سال تک موت جیسی نعمت کے انتظار میں زندہ رہنا پڑے تو اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ ایسے شخص کے لیے زندگی گزارنا کتنا مشکل ہو جائے گا۔ وہ اس زمینی دنیا کی رنگینیوں کے باوجود اسے عذاب سمجھنے لگے گا اور ہر پل موت کو ترسے گا۔ ایسے میں اسے اس زمینی دنیا کی قید سے نجات دلانے کے لیے موت ہی زندگی کی سب سے بڑی نعمت ثابت ہوگی۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اخروی زندگی کی تیاری کرنے اور اپنی زندگیوں کو اسلام کے مطابق، تعلیمات نبوی کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی فوت شدگان کو ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔